العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان، تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی چاہے تم اس حال میں ہو کہ جہاد کرنا تم پر آسان ہے یا اس حالت میں ہو کہ جہاد کرنا تم پر بھاری ہے، بہرحال کوچ کرو۔ مفسرین نے فرمایا کہ خفافہ اور ثقال کے بہت سے معنی بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے نکلنے میں آسانی ہو یا مشقت ہو، اہل و عیال کم ہوں یا زیادہ ہوں، اسلحہ کم ہو یا زیادہ ہو، سوار ہو کر نکلو یا پیدل، جوان ہو یا بوڑھے، طاقتور ہو یا کمزور، بہادر ہو یا بزدل، صحت مند ہو یا مریض، خوشی سے نکلو یا غمی سے نکلو، مالدار ہو یا فقیر، فارغ ہو یا کسی کام میں مصروف ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں اور جس وقت تمہیں جہاد کے لیے بلائیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ یعنی جس بھی حالت کے اندر ہو، جب بھی تمہاری اسلام کو ضرورت پڑے تو اپنے کام کاج چھوڑ کر وہاں پر جہاد کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تمہیں خوشی کے ساتھ نکلنا پڑے یا غمی کے ساتھ نکلنا پڑے، تم مالدار ہو یا فقیر ہو، جس بھی حال میں ہو، جب بھی تمہیں جہاد کے لیے ضرورت پڑے تو آپ جہاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل آؤ۔ حضرت انس فرماتے، حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایک مرتبہ سورہ توبہ کی جب تلاوت فرمائی، جب اس آیت انفروا خفافا وثقالا پر پہنچے تو اپنے بیٹے سے فرمایا میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو، میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو۔ ان کے بیٹوں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حاضر ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ جنگوں میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ صدیق اکبر بھی تشریف لے گئے۔ پھر آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے، حتیٰ کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ہم آپ کی طرف سے جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، بس اب تم میرے لیے سامان جہاد کی تیاری کرو۔ اس کے بعد آپ نے سمندری جہاد میں شرکت کی اور سمندر ہی کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ 7 دن کے بعد ان کے ساتھیوں کی تدفین کے لیے ایک جزیرہ ملا تو انہوں نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کی۔ ان 7 دنوں میں آپ کا مبارک بدن بالکل سلامت رہا، اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ یعنی شہید کی کیسی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید بھی ہو چکے ہیں اور 7 دن ہو گئے کہ ابھی آپ کی تدفین نہیں ہوئی، جسم پہ کتنے زیادہ زخم لگے ہیں، لیکن فرمایا آپ کی لاش، آپ کا مبارک بدن اسی طرح سلامت رہا، اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب جہاد کی 3 صورتیں ہیں، جان اور مال دونوں کے ساتھ۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جو مال بھی رکھتا ہو، جہاد کے قابل ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ دونوں طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے۔ نمبر 2، صرف جان کے ساتھ یہ حکم اس لیے ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، وہ مالی طور پر کمزور ہو لیکن جسمانی طور پر جہاد کے قابل ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی جہاد کے اندر شرکت کرے۔ نمبر 3، صرف مال کے ساتھ یہ حکم اس لیے ہے کہ جو جسمانی طور پر کمزور ہو یا کوئی اس کو عذر لائق ہو یا بیماری ہو تو اس کے باعث خود جہاد میں شرکت نہ کر سکتا ہو لیکن مجاہدین کی مالی طور پر مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو فرمایا اب اس کو چاہیے کہ خود نہیں جا سکتا تو مجاہدین کی وہ کیا کرے، اس پر مدد کرے۔ اس سے ہمیں بہت سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر دین کا کام ہم خود کوئی نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، طاقت ہے، تو ہم دوسروں سے کروا لیں۔ اگر آپ مدنی قافلے میں خود سفر نہیں کر سکتے تو کسی اور کو سفر کروا لیں، اس کو آپ جانے آنے کے اخراجات دے دیں، انشاءاللہ وہ مدنی قافلے میں سفر کرے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ عالم دین نہیں بن سکتے تو کسی طالب علم کو آپ درس نظامی کی کتابیں لے کر دے دیں، بہت بنی تو 50,000 روپے کی اس کی کتابیں بنے گی۔ جب تک وہ ان کتابوں کو پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دنیا سے آپ چلے بھی جائیں گے
یہ کتاب والی ایسی پیاری فیکٹری ہے کہ یہ آپ کا ثواب بند نہیں ہوگا، یعنی قیامت تک کے لیے غالباً یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے باقی رہے گی، جب تک اس کتاب سے درس و بیان ہوتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، یعنی ایسا ہی ایک ثواب کا خزانہ ہے، ایسی ایک ثواب کی یہ فیکٹری ہے، ایک سمندر ہے کہ اس نے کبھی بند نہیں ہونا۔ تو دین کے کام جو انسان کو چاہیے بعض خود نہیں کر سکتا، اگر دوسروں سے وہ کروا سکتا ہے تو اس کو چاہیے اپنے مال کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ جو دوسروں سے دین کا کام کروا لے۔ حضرت زید بن خالد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے، پیارے آقا نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والے کو سامان فراہم کرے گویا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے کے گھر بار کی جو ہے خبر گیری کی تو وہ بھی خود جہاد کرنے والوں کی طرح ہے، یعنی یا تو ان کو جہاد کا سامان دے دے یا پیچھے ان کے گھر کے اخراجات وغیرہ مجاہدین کے اٹھا لے، تو فرمایا دونوں صورتوں میں وہ ایسا ہے جیسا اس نے خود جہاد کیا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غازی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے، یعنی جو اس کی مدد کرے گا اس جہاد کے اوپر، جو اس کو سامان دے گا یا جس بھی طریقے سے اس کی مدد کرے گا، فرمایا اس کو بھی اس پر ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اموال کے ساتھ، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ جب ہم پر جہاد فرض ہو خوش دلی کے ساتھ ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔